یہ خشوع اور خضوع جس کے اوپر ابھی میں نے گفتگو کی کہ اللہ کے سامنے تذلل کا اظہار کرنا، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، یاد رکھیے گا کہ اس کا تعلق صرف مردوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق عورتوں کے ساتھ بھی ہے۔ سورہ احزاب کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی صفات کو ذکر فرمایا ہے، خواتین نے گلہ کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ مردوں کا تو جگہ جگہ قرآن میں تذکرہ، عورتوں کا تذکرہ ہے نہیں، اللہ نے کہا لو پھر تذکرہ سن لو۔ تو وہاں پہ اللہ پاک نے ایک صفت بیان فرمائی ہے، والخاشعین والخاشعات، تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والی خواتین۔ میں ایک بات پر بڑا پریشان ہوتا ہوں اور میں اکثر اس بات کا تذکرہ آپ احباب کے سامنے بھی کیا کرتا ہوں کہ مرد حضرات تو چلو جمعے کو 5 منٹ کے لیے صحیح، 10 منٹ کے لیے صحیح، 15 منٹ کے لیے صحیح، کو 2-3 باتیں سن کر چلے ہی جاتے ہیں نا، 2-3 باتیں تو سن ہی لیتے ہیں۔ خواتین کی تربیت کیسے ہو؟ میں نے پہلے بھی اس موضوع پر ایک موقع پر یہ بات ذکر کی تھی کہ خواتین کی تربیت کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہمارے گھروں کی خواتین کی تربیت ٹی وی ڈراموں سے، ایسے منحوس ٹی وی ڈرامے، اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہو، اللہ کی پھٹکار ان کے اوپر پڑے۔ ابھی پچھلے دنوں بڑا سوشل میڈیا کے اوپر سننے میں آ رہا تھا کہ ایک ڈرامے میں ایک سین دکھایا گیا ہے کہ شادی کی پہلی رات ہے اور شادی کی پہلی رات میں شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو شراب پیش کر لی ہے، ایسا کچھ ابھی پچھلے دنوں سنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ریٹ ویٹ بھی دائر کر دی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے گا ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ سلو پوائزننگ ہے جو ہماری آنے والی نسل کے ذہنوں کے اندر بٹھائی جا رہی ہے۔ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ شادی کی پہلی رات کا مزہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ تم یہ حرام زدگی نہ اختیار، بھائی معذرت الفاظ تھوڑے سے سخت ہو جائیں گے، جب تک تم اس حرام کے کام میں مبتلا نہیں ہو جاؤ کہ شادی کی پہلی رات کا تمہیں مزہ، یہی سکھانا چاہ رہے ہیں نا، اور کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ ابھی صبح میں بیٹھا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا کلپ میری نظر کے سامنے سے گزرا، یہ ایک اینکر ہے، وہ ایک خاتون سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی؟ توجہ سے سنیے گا، وہ عورت کیا کہتی ہے کہ الحمدللہ میری شادی بھی ہو گئی، الحمدللہ میں نے خلا بھی لے لیا۔ بڑا کمال کیا بھائی، بڑا تیر مارا، کہتی بچے ہیں، کہتی الحمدللہ جی میرے بچے بھی کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا سکھلانا چاہ رہے ہو تم؟ کیا بتلانا چاہ رہے ہو تم؟ کہ اللہ کے قانون کو توڑ کر زندگی گزارنا یہ زیادہ اچھا کام ہے؟ اللہ نے تو ایک قانون بنا دیا، دیکھیے گا فطرت سے ہٹ کر جب بھی کوئی کام کریں گے نا ہمیشہ نقصان ہوگا۔ فطرت سے ہٹ کر جب بھی کوئی کام کریں گے، بھائی 2 سڑکیں ہیں نا، ایک جانے والی سڑک ہے، ایک آنے والی سڑک ہے، آپ جانے والی سڑک پر رانگ سائڈ پہ آنا شروع کر دیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بولے نا بھائی، حادثہ ہوگا۔ تو فطرت کا بھی یہی اصول ہے کہ جب بھی اللہ نے یہ جانے والی سڑک بنائی ہے، یہ آنے والی سڑک بنائی ہے، اگر تم جانے والی سڑک پر واپسی کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہارا نقصان ہے۔ جانا آپ نے کراچی ہو، بیٹھ جائیں آپ اسلام آباد والی گاڑی پر، کبھی کراچی پہنچ سکیں گے؟ نہیں پہنچ سکیں گے، کیوں؟ آپ کی ڈائریکشن ہی غلط ہے۔ تو فطرت کے اصولوں سے ہٹ کر جب بھی کوئی کام کیا جائے گا، یقین مانیے گا کہ اس کا قطعی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا نقصان ہوگا، اور یہ نقصان پچھلی 2-3 دہائیوں سے ہم اپنی نوجوان نسل کو بھگتتا ہوا اس نقصان سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ بری الذمہ نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک 5 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کے بچے کو موبائل پکڑایا کس نے؟ ابا جی نے پکڑایا ہے نا، اماں جی نے پکڑایا ہے نا، محبت میں پکڑایا ہے نا۔ بیٹا تھوڑی دیر کارٹون دیکھ لو، اب اس کارٹون کے اندر کیا کیا غلاظت دکھلائی جا رہی ہے آپ کو پتہ ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ میرے گھر میں کسی زمانے میں ٹی وی ہوا کرتا تھا، تو ایک بڑے مشہور کارٹون لگا کرتے تھے، ڈوریمون، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے انہوں نے دیکھے ہوں گے وہ کارٹون۔ ایک ایپیسوڈ میں نے بھی اتفاق سے دیکھ لی، میں کہا یار دیکھوں تو صحیح، اس ڈوریمون کے اندر ایسا ہے کیا کہ بچے اتنے شوق سے دیکھتے ہیں؟ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اہل باطل کس انداز میں، کتنے خطرناک انداز میں سلو پوائزننگ کر رہا ہے اور کتنے خطرناک انداز میں وہ ہمارے ذہنوں سے کھیل رہا ہے، آپ لوگ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہم لوگوں کی نظر میں وہ ایک تفریح ہے،
تو وہ ایک ایپیسوڈ میں نے اس کی دیکھی بیٹھ کر اپنی بیٹی کے ساتھ کہ میں بھی تو دیکھوں کہ آخر اس ڈوریمون کے اندر ہے کیا، ہر بچہ پاگل ہوا ہوا ہے ڈوریمون ڈوریمون ڈوریمون۔ میں نے وہ ایپیسوڈ دیکھی، یقین مانے میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بچے ہیں نا، ان کا ذہن تو کمزور ہے، ان کو نہیں پتا کہ حق صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ہم تو سمجھدار ہیں نا، ہم تو کوئی صحیح فیصلے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اب اس ایپیسوڈ کے اندر جو دکھایا گیا وہ کیا کہ وہ ڈوریمون جو ہے اس کے پاس بڑی طاقت ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کام کر دیتا ہے۔ تو دوسرا جو بچہ ہے، غالباً نوبیتا نام کا کردار تھا، وہ اس ڈوریمون کو کہتا ہے کہ ڈوریمون تم تو گاڈ ہو، تم تو خدا ہو، تم تو جو چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو۔ ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر ڈوریمون کی شخصیت کو، اس کی پرسنالٹی کو خدا کا تصور دیا جا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے بچے اب اس کو خدا نہ سمجھیں تو پھر کس کو خدا سمجھیں گے؟ قصوروار کون ہے؟ میں ہوں۔ قصوروار کون ہے؟ آپ ہیں۔ کیوں اپنے بچوں کو شتر بے مہار کیا ہوا ہے؟ کیوں چھوٹی چھوٹی عمروں میں ان کو اتنی زیادہ سہولتیں دے دی ہوئی ہیں کہ بعد میں کل کو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے؟ ہمارے ایک دوست ہے، خیر اب بات ختم ہو گئی، اب باقی مضمون جو ہے انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کریں گے۔ اب اسی کے اوپر تھوڑی سی بات کر کے پھر بات کو ختم کر دوں۔ ہمارے ایک دوست ہے، ایک مرتبہ میرے پاس ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب بڑا بچہ تو تھوڑا سا کینڈے میں ہے، چھوٹا والا کینڈے میں نہیں ہے، قابو میں نہیں آتا، کیا کریں؟ میں نے کہا جی بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ کہتے بولے مولوی صاحب کیا بات؟ میں نے کہا جی جو بچے کی تربیت کرنے کی عمر ہوتی ہے نا، اس عمر میں ہم اس کی تربیت نہیں کرتے، اور جب اس کی تربیت کرنے کی عمر گزر جاتی ہے تو پھر اب ہم اس کی تربیت کا سوچنے لگتے ہیں اب وہ کہاں قابو آئے گا۔ ہمارے استاد ہیں جامعہ شریفیہ کے شیخ الحدیث صاحب، میں نے پہلے بھی ان کا ایک واقعہ سنایا، مولانا یوسف خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، آمین تو کہہ دو بھائی۔ تو میں اپنے استاد جی کے متعلق بتا رہا تھا کہ ان کے کسی جاننے والے کا انتقال ہو گیا۔ ایک جاننے والے ان کے پاس آئے تو روتے روتے استاد جی کو گلے لگا لیا۔ تو استاد صاحب نے پوچھا کہ جی کیا بات ہوئی؟ مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی آج میرے بیٹے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ استاد جی نے پوچھا کہ جی بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی کو 20-21 سال بچے کی عمر ہے۔ استاد جی نے فرمایا کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ کہتا میں نے اس کو کوئی کام کہا، اس نے انکار کیا، میں نے اس کو تھپڑ لگا دیا۔ تو استاد جی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ نے تھپڑ بالکل صحیح لگایا لیکن 18-20 سال کے بعد لگایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچوں کی تربیت جو ہے نا وہ کوئی جب یہ 5 سال کے ہوں گے، 6 سال کے ہوں گے، 7 سال کے ہوں گے تب۔ اور بھائی ماں کے پیٹ میں بھی بچہ آپ کی باتیں سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ میں نہیں کہتا، سائنس کہتی ہے، ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔ جب ماں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر سٹار پلس کے ڈرامے دیکھ رہی ہوگی، سونی ٹی وی کے ڈرامے دیکھ رہی ہوگی، پاکستان کے بیہودہ لچر لفنگے شو دیکھ رہی ہوگی، تو کیا بچہ اندر تربیت لے رہا ہوگا؟ کیا بچہ اثر لے رہا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میری کوکھ سے جو ہے وہ ٹیپو سلطان پیدا ہوگا، صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، شیر شاہ سوری پیدا ہوگا؟ نہیں، مائیکل جیکسن پیدا ہوگا، عاطف اسلم پیدا ہوگا، فلاں پیدا ہوگا، ڈھمکانا پیدا ہوگا۔ کس سوچ میں بیٹھے ہوئے ہو بھائی؟ کس دنیا میں جی رہے ہو آپ لوگ؟ یاد رکھیے گا کہ جتنا جرم ہمارے بچے کر رہے ہیں ہم اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فیصلہ سنا دیا ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے اندر یہ فیصلہ سنا دیا ہوا ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں کرو گے، بچے اگر کوئی غلطی کریں گے تم اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہو۔ یہ اللہ کے نبی نے فیصلہ سنا دیا ہوا ہے۔ میں اور آپ جتنی مرضی اب تعویلیں کرتے رہیں، جتنا مرضی ادھر ادھر کی من گھڑت باتیں اپنی منمانی کی کرتے رہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ بات بہت دور نکل گئی ہے، اس عنوان پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ بھائی اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی تربیت کا بھی کوئی اہتمام کیجئے، اپنے بچوں کی تربیت کا بھی کوئی اہتمام کیجئے۔ آپ تو آج آ گئے ہیں، آپ نے 5-10 منٹ کی میری یہ گفتگو بھی سن لی ہے، چاہے 200 250 300 لوگوں نے سن لی ہے، شاید 10-15 لوگ اس کا اثر بھی لے لیں، لیکن ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا؟
میں نے کئی مرتبہ اپنے دوست احباب کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بھائی اپنے گھروں کی خواتین کے لیے کم از کم کچھ نہیں تو ہفتے میں ایک دن کو درس قرآن کا اہتمام اپنے گھروں کے اندر رکھوا لو، درس حدیث کا اہتمام اپنے گھروں کے اندر رکھوا لو۔ یہاں تو ماحول نہیں ہے، ماحول بنانا بھی بہت مشکل ہے، لوگوں کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہے۔ باہر والے دوست احباب سے بھی کئی مرتبہ میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے کہ ان کے کانوں میں بھی کوئی دین کی بات پہنچا دو، وگرنہ آنے والی نسلیں دین سے بالکل ایسے صاف ہوں گی کہ جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، جیسے ایک کورا کاغذ صاف ہوتا ہے نا، ہمارے آنے والے نسلیں دین سے بالکل ایسی کوری ہوں گی کہ ان کو صرف اپنے نام کا پتہ ہوگا کہ جی میرا نام محمد عمیر کاشف ہے، میرے ماں باپ نے مجھے بتایا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان ہوتا کون ہے؟ اس وقت سے ڈریے کہ جب ہماری آنے والی نسل یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اسلام کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ۔